اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ کبھی کبھار جب میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں فنون لطیفہ دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ میں باقاعدہ اس طرح کی چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو کہ واقعی ہنسنے کے قابل ہے، کیونکہ اس انسان کا میں نے آپ کو نا ڈوئل فیس، جوٹن کا ماسٹر ہے، ٹھیک ہے، رافضی چہرہ، قادیانیوں کا فرنٹ مین۔ آپ دیکھیں کہ اپنی کہی ہوئی بات پہ تو کبھی ثابت قدم رہا ہی نہیں نا۔ تو میں آج اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو دو ویڈیوز میری نظر سے گزریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو صلح حسن کی شرط کی بات ہو رہی ہے، سندوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں اختلاف کر رہا ہے۔ اس کے بعد خود ہی کہہ رہا ہے کہ احادیث جو ہے سند کے بغیر جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی وہی والی مثال ہوگی جیسے انسان کہتے ہیں نا، کسی جھوٹے انسان کو کہا جاتا ہے نا تیری تو چمڑے کی زبان ہے، منٹ میں پھر جاتی ہے۔ اس کی تو چمڑے کی زبان ہے، یعنی کہ فور ایگزامپل ایک لمحے کچھ موقف رہا، اگلے لمحے کچھ موقف رہا۔ تو یہ دیکھیے اولڈ مرزا ورسز نیو مرزا، یہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا۔ A few moments later. تو صلح حسن تو ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں جی شرائط بتائیں۔ ہم کہتے ہیں شرائط تو مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی سندیں پیش کریں۔ بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد احادیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ وہ چیزیں جو ایگریڈ اپون چل رہی ہیں۔ مسلمانوں میں جو ہمارے اوائل کے مورخین ہیں، محدثین ہیں، کیا انہوں نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے؟ الٹا وہ نقل کرتے رہے۔ ہمیں آپ انکاری لوگ بتائیں جو کہیں گے یہ فراڈ ہے۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے۔ تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے۔ تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اب نیچے آپ نے بکواسات کرنی، کوئی دلیل دو، کوئی یہ دو۔ بھائی پہلے اس کا تو حساب دو، ٹھیک ہے نا، پہلے اس کا تو حساب دو نا۔ جو وہ جیسے ایک انسان بیٹھا ہوتا ہے نا، تو ایسی مزاحیہ سی بات ہے، ایک انسان بیٹھا ہوتا ہے تو ایک ریڑھی والا ہوتا ہے، اس کے پاس چنے ہوتے ہیں اور وہ اس کے چنے کھا رہا ہوتا ہے اور کھائی جا رہا ہوتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے ایسے ویلا نا، تو اور ساتھ باتیں کری جا رہا ہو، جو کچھ کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے فلاں۔ انہوں نے کہا یار تو امریکہ نوں چھڈ، تو میرے 35 دے چھولے کھا گئے، پہلے ادھا حساب۔ تو بھائی سب آپ حساب کتاب چھوڑیں، دلیل کو بھی چھوڑیں۔ یہ جو میں نے ویڈیو دکھائی ہے اس کا حساب دیں، بنسبت اس کے نیچے کو بکواسات کرنی ہے، اب اس کا حساب ضرور دیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے کہ ایک انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے پھر جائے۔ یہ تو ہر دفعہ ہی پھر جاتا ہے، اور آپ پھر نیچے لکھ رہے ہوتے دلیل دیں، علمی بات کریں، علی محمد مرزا زندہ باد، ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ پتہ نہیں جب ڈیمیج ہیز بین ڈن ہوتا ہے یقین کریں میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں باقاعدہ نیچے میسج کرتا ہوں کہ بھائی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا، گھر میں سب خیریت ہے نا، اللہ معاف کرے ایسا کیا ہو گیا۔ میں نے کہا زیادہ مسئلہ ہے تو مرزا صاحب کو لے جائیں گھر۔ تو نیچے جو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں نا، تو ان کو پھر یہی جواب دینا پڑتا ہے، لازمی سی بات ہے کہ ان کا اتنا ڈیمیج ڈن ہو گیا ان کے گھر کے اوپر، پھر مرزا صاحب کو لے جائیں، وہی ٹھیک کریں گے کچھ نہ کچھ۔ تو نکل آؤ یار، اس فتنے سے باہر نکل آؤ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو بتا چکا ہوں، کئی دفعہ ثابت کر چکا ہوں، اس کو مناظرے کا چیلنج دے چکا ہوں کہ میرے سے مناظرہ کر لے، جگہ بھی اس کی، ٹاپک بھی اس کا، آڈینس بھی اس کی، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ ایک رافضی اور قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے۔
اس تک اتنی دفعہ یہ میسج پہنچا چکا ہوں، لیکن یہ چوہا جو ہے بل سے باہر نکلتا ہی نہیں. تو اللہ عز و جل ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا جیسے فتنے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.